اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس ناخوشگوار واقعے کے لیے جو اسٹیپ اٹھایا ہے، ورنہ پھر اسے کیسے لوگ قائد اعظم کا پاکستان کہیں گے جہاں دوسرے مذاہب کی اس طرح سے تذلیل کی جائے. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسی وضاحت کر دی. دوسری بات یہ کہ حیدرآباد یونیورسٹی کے سلسلے میں بھی کچھ تھوڑی سی کسر رہ جاتی ہے. حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے بھی جو فیصلے کیے گئے ہیں اس پہ میں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، اور اس میں وزیر تعلیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس میں جو مراحل رہ گئے ہیں ان کو پورا کریں تاکہ سندھ کے لوگ محسوس کریں کہ توجہ ہے ہماری. اسپیکر صاحب، تیسرا شکریہ اس لیے کہ آپ نے بڑی مشکل سے بجٹ پہ بولنے کی اجازت دے دی مجھے. دیکھیے، اسے بحث تو نہیں کہہ سکتے، بجٹ کی بحث نہیں کہہ سکتے، گفتگو ہو سکتی ہے. بحث تو وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل سنی جائے، کچھ تبدیلی کی گنجائش ہو، کوئی روشنی نظر آ رہی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی گفتگو اس کے اوپر کر لیں. اور ہم صرف جن اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا جن کو بجٹ بنانے پہ تنقید کی جا رہی ہے اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں. مثال کے طور پر IMF. ان دا ہاؤس پلیز تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. تھینک یو. IMF جو قرض دینے سے گریز کرتا نظر آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں عوام بھی اور بہت سارے لوگ اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے دنوں ایک میٹنگ کراچی میں ہوئی تھی، جو ان کی کرسٹینا سیکرٹری ہیں وہ آئی تھیں. ان کی گفتگو سے جو میں نے اخذ کیا اور جو حقیقت ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں پاکستان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اس کے سسٹم سے، اس کے نظام سے ناراضگی ہے. اچھا، وہ نظام مجھے بھی نظر آتا ہے اور آپ کو بھی نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھیے قرض اسے دیا جاتا ہے جس میں اتارنے کی استطاعت بھی ہو اور اتارنے کی کوشش بھی ہو. مدد اس کی جاتی ہے جو بھوکا ہو، مدد اس کی جا سکتی ہے جو غربت کا نشانہ بنا ہوا ہو. لیکن ہمارا معاشرہ اس کی ایک دوسری تصویر دکھاتا ہے. یعنی میں خود بھی جو دیکھنے میں بتاؤں، آپ آج بھی، جبکہ آج نہیں کئی سالوں سے یہ ہوا بنائی نہیں گئی، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ، میرے منہ میں خاک، لیکن یہ کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، ڈیفالٹ کر رہا ہے. کہاں ڈیفالٹ کر رہا ہے؟ آپ شام میں چلے جائیے ریستورانوں میں، ہوٹلوں میں اتنا ہی رش ہے، اتنے ہی مہمان ہیں، بلکہ گیسٹ ذرا سا لیٹ ہو جائیں تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. باہر ویلے کے بغیر گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پر. دوسری طرف بھوک بھی ہے ہمارے. لیکن میں کسی شادی میں جاتی ہوں، پہلے سے بھی تھا، اور لیکن اب وہ سوچ میری بڑھ گئی ہے کہ جب میں وہاں پہ ایک دلہن کو 25 لاکھ کا لباس پہنے دیکھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں یہ جس کی بھی بہو ہے یا جس کی بھی بیٹی ہے، اس کا باپ اچھی فراغ اس کا حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنا کاروبار بینک سے قرضہ لے کے چلایا ہوگا، بینک نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیا ہوگا، اسٹیٹ بینک نے IMF سے قرضہ لیا ہوگا. کس کے پاس رہا ہے، پس کون رہا ہے؟ دونوں طبقوں کو آپ دیکھ لیجئے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس کے درد کو محسوس کیا، اور میں آپ کی شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک کمیٹی بنائی، اسپیشل کمیٹی کے نام سے، جسے کہ قادر مندوخیل صاحب چیئر کر رہے ہیں، اور میں اس کے ممبرز میں سے ہوں. آپ کی اس دردمندی پہ میں آپ کی شکر گزار بھی ہوں، لیکن میرے پاس گلہ بھی ہے آپ سے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ یہ جعلی ہے. میں آپ سے ایک سوال یہ کرتی ہوں کہ ہم کیسے اتحادی ہیں؟ ایک بڑی پارٹی کے اتحادی آپ ہیں، ایک بڑی پارٹی کے موصوف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ہے. میں بھی ایک چھوٹی سی پارٹی، لوگ سمجھتے ہوں گے چھوٹی، لیکن یہ چھوٹی پارٹی نہیں ہے جسے میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں. میری عزت صرف یہ ہوئی ہے کہ میں آج اس کی 56ویں میٹنگ ہے جس میں جاؤں گی اور ابھی چیئر بھی کروں گی. بہت پابندی کے ساتھ اٹینڈ کیا، لیکن یہ آبزرو کر لیا تھا کہ بے روزگار جو ملازمت سے نکالا گیا ہے وہ اسلام آباد تک نہیں آ سکتا. آ جائے تو کہاں ٹھہرے، تعداد ان کی بھی بہت بڑی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کافی کوشش کے باوجود جب میں آپ کے گوش گزار کرتی رہی تو بالآخر آپ نے فیصلہ دیا
کہ یہ میٹنگ کراچی میں کر لی جائے، کیونکہ دیکھیے ادارے پی آئی اے ہے، ایویشن ہے، ریلوے ہے، سوئی گیس ہے، اسٹیل مل ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں جن کے لوگ بے روزگار تھے، آ نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب اس کی تاریخیں طے کی گئیں 14، 15 اور 16 اس ماہ کی، پہلی میٹنگ ہم نے کے پی ٹی کے آفس میں کی، 3 اداروں کو بلایا اور ان کے جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ دوسری میٹنگ ہم نے گیس کے آفس میں کی، 3 اداروں کو بلایا، لیکن وہ میٹنگ جو پی آئی اے میں ہونی تھی انہیں لکھا، وہاں سے سیکریٹری کے پاس جواب آیا، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً سیکریٹری سے کہا کہ آپ ٹائم صحیح پتہ کر لیجئے۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی منسٹر صاحب نے منع کر دیا ہے کہ میٹنگ یہاں نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اچھا کہیں اور کر لیتے ہیں، کیونکہ نہیں، ہمیں جانے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن جب 11، 11:30 بجے تک بہت لوگ وہاں جمع ہو گئے تو اخلاقی طور پہ بھی مجھے جانا تھا اور میرا فرض تھا۔ میں وہاں پہنچی، وہاں کے دروازے بند تھے، لوگوں نے بتا دیا کہ آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہوں، آپ لوگوں کے مطابق یہ پارٹی چھوٹی سی ہوگی، لیکن یہ مڈل کلاس جو اب نیچے کی طرف جا رہی ہے، غریب کلاس جو بے روزگار ہے، میں اس کی نمائندگی کر رہی تھی۔ میں تو 2 مہینے سے یہاں تقریریں سن رہی تھی پارلیمنٹ کی حرمت قائم کرنے کی۔ یہ کیسی حرمت تھی؟ میں بھی اتحاد ہوں، آپ بھی اتحادی ہیں، جنہوں نے پابندی لگائی وہ بھی اتحادی ہیں۔ یہ کس قسم کی پابندی تھی؟ 2500 لوگ تپتی ہوئی دھوپ میں نکل کے آئے ہیں، نواب شاہ سے، سکھر سے، کراچی کے تھے، اور ہدیہ کے بلوچستان کے وہ علاقے جو قریب وہاں سے پڑ رہے تھے وہ بھی آئے اور دھوپ میں تپتے رہے۔ لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ یہ بدنظمی یہاں نہ ہو، ہم تو اتحادی ہیں، لوگ کہیں گے یہ لڑائی ہے یا دوستی ہے، کیا چیز ہے یہ؟ اور 2 بجے کے قریب جا کے میں انہوں نے سمجھا کے منتشر کیا۔ لیکن مجھے آپ جواب دیجئے کہ جس کمیٹی کے احکامات سے 70% لوگوں کی جابیں بحال ہو چکی ہیں، اس صوبے نے کیا قصور کیا ہے؟ آج بلاول صاحب نے، میرا ان سے بھی سوال تھا کہ آپ نے جب بجٹ آیا تو اس پہ اعتراض کیا، اور صحیح اعتراض کیا، کہ جو تباہی بارشوں میں اور اس میں ہوئی تھی، اس تباہی کو، اس بھوک کو، اس بدنظمی کو، سب کو دیکھ کے ان کا دل دکھا۔ ان کا دل کیوں نہیں دکھ رہا کہ اتنے لوگ بے روزگار ہیں؟ وہاں اجازت بھی نہیں دی جا رہی کہ ہم ان کی آواز سن سکیں، ہم کچھ کہہ سکیں۔ تو آپ مجھے اس بات کا جواب ضرور دیجئے۔ دوسری یہ کہ 2 دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا ہے کہ پی آئی اے میں ملازمتوں کی ضرورت ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے رکھنا ہے، لیکن جب یہ کمیٹی فیصلہ دے چکی ہے، آرڈر دے چکی ہے کہ ملازمتیں بحال کی جائیں، تو یہ نئی ملازمتیں کیوں، کن کو نکال رہے ہیں یہ بھی بتائیے، کون نکالے گئے وہ مجھے پتا ہے، کون لائے جا رہے ہیں وہ بھی مجھے بتائیے۔ اتنی ناانصافی کس طرح سے؟ ان کے ہم اس بجٹ پہ رو پیٹ رہے ہیں، آپ ان کے چولہے جن کے بجھ گئے ان کے بجٹ تو اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے پاس آٹے کے روٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ کس طرح سے بسوں کے کرائے خرچ کر کر کے بلوچستان کے لوگ آئے ہیں، نواب شاہ کے لوگ آئے ہیں، میرے پاس فہرست ہے تمام لوگوں کی۔ مجھے اس بات کا جواب چاہیے، اگر یہ کمیٹی جعلی تھی تو آپ نے اتنی میٹنگیں کیوں کروائیں؟ اگر جعلی نہیں ہیں تو کہ ویسے مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ ہمارے وزیر موصوف بیمار ہیں، میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پروردگار ان کو بہتر طرف لائے، ایسے کہ وہ اپنے صحیح ذہن سے سوچ سکیں۔ میں پارلیمنٹرین ہوں، میں تھی وہاں پہ کھڑی، کہا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتی اندر، پھر کہا بھی اچھا آ جائیے لیکن افسران کوئی نہیں ہے۔ یہ بیچارے وہ غریب سیکیورٹی کے لوگ تھے، چوکیدار تھے، وہ تھے، لیکن تمام عملہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کمیٹی کی اور میری حرمت بتائیے کہ کیا ہے؟ انتہائی افسوسناک ہے۔ کراچی اور سندھ کے شہر اور دیہات 11 بجے سے 2 بجے تک ہم لوگ کھڑے رہے ہیں وہاں پر، اور 2500-3 ہزار کے قریب لوگ تھے، اور مجھے بہت دکھ تھا جو بلوچستان سے بسوں میں لٹک لٹک کے آئے تھے، جو نواب شاہ سے آئے تھے۔ نہیں، پریویلیج کمیٹی میں تو جائیں، میں کہنی جو ہم تقریریں کر رہے تھے کہ اس کی حرمت، پارلیمنٹ کی حرمت، پارلیمنٹرین کی حرمت، اور یہ کیسی عدالتیں ہیں جو دیکھے بغیر پٹیشن پہ فیصلے کر رہی ہیں کہ وہاں تو جابیں بحال ہوئی ہیں، آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ 2500 یا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز موجود ہیں؟
آپ بتائیے ہم منسٹر لوگوں کو- فار فیڈرل ایجوکیشن، آپ نے دی آنریبل ممبر نے جو بات کی ہے ساری جو ان کا ایشو ہے وہ سارا آپ کے گوش گزار ہو گیا ہے میرا خیال ہے. سر آئی ووڈ لائک کہ جو کنسرن منسٹر ہے جن کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے وہ آ کر ہاؤس میں ایکسپلینیشن دیں. ہاں اچھا، میں نے پھر اپنے کنوینئر سے کہا، خالد مقبول صدیقی نے فون کیا، ان سے ملے جا کے، ان سے کہا کہ نہیں صاحب یہ جعلی کمیٹی ہے اور میں اجازت نہیں دوں گا. میں کہاں کھڑی ہوں؟ میرا پارلیمنٹرین لیڈر کہاں کھڑا ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ نے بنائی نہیں یہ کمیٹی؟ سوچ سمجھ کے بنائی. یہ گورنمنٹ بھی اسی پارلیمان نے بنائی ہے. ہاں تو وزیر بھی انہی نے بنایا. میں تو یوں شرمندہ ہوں کہ یہ جو اتحاد ہے، آپ بھی اس میں، میں بھی اس میں ہی ہوں، اور تیسری پارٹی بھی اس میں ہی ہے، تو یہ کیا ہے سب؟ ٹھیک ہے محترمہ، آپ کا سندھ بالکل کو، آپ کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو جواب چاہیے اس بات کا. بالکل اس کے اوپر میں نے رولنگ دے دی ہے. منسٹر صاحب آئیں گے، وہ ایکسپلین کریں گے کہ وائی ہی ہیز ڈن لائک دیٹ. اور اگر وہ کہتے ہیں جعلی ہے تو جتنے لوگوں کی ملازمتیں بحال کی گئی ہیں ان کو بھی فارغ کریں. آپ سندھ نے ایسا قصور نہیں کیا. دیکھیں جب کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دیتی ہے تو وہ پارلیمان دیتی ہے. پورے ہاؤس نے وہ کمیٹی جو ہے اس کے لیے ووٹ کیا ہے، تو وہ کیسے جعلی ہو سکتی ہے؟ یہ لفظ جعلی کہنا جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس زمرے میں آتا ہے، یہ کنٹمپٹ ہے. یہی فیصلہ ریڈیو پاکستان کے لیے بھی تھا، وہاں تمام لوگ بحال کر دیے گئے ہیں یہاں کے. تھینک یو، تھینک یو.